ماہ رمضان نہایت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں قرآن کی بنیادی تعلیمات مثلاً صبر، قوت برداشت، عفو و درگزر اور صلہ رحمی کا عکس نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات کا موقع ہے بلکہ اس ماہ میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں پیش آئے کچھ واقعات ان کی شہادت دیتے ہیں۔ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ یہاں جانیے 10 ایسے اسلامی واقعات جو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ماہ رمضان المبارک میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نزول قرآن کی ابتدا میں مفسرین کرام اور علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 24ویں رمضان اور بعض کے نزدیک 27ویں رمضان میں قرآن کے نزول کی تاریخ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور علماء کرام میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اختلاف ہے، لہٰذا نزول قرآن کی تاریخ علماء کرام کے اندر مختلف ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ قرآن مجید رمضان کی 27ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ سبحان اللہ! نمبر 2، رمضان کی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 3، 10 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اور نمبر 5، 15 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ! اور نمبر 6، سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا اور اسی سال روزے فرض ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل نے 1000 مشرکین کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ نمبر 7، اسی ماہ میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، اور اس عظیم واقعے نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں ترین اثرات مرتب کیے، اسلامی طرز حکومت کی بنیاد پڑی۔ حالانکہ مورخین کے نزدیک تاریخ کو لے کر بہت بھید ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 17 اور بعض مورخین کے مطابق 20 رمضان کو پیش آیا۔ سبحان اللہ! نمبر 8، 17 رمضان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی دن ہے۔ نمبر 9، 18 رمضان کو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ نمبر 10، 19 رمضان کو آخری خلیفہ راشد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رمضان المبارک فضیلت اور رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ سبحان اللہ! گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ سبحان اللہ! رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کی پروانی کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ سبحان اللہ! پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزے دار کو وہ خوشیاں ملتی ہیں ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ! روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ! رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! کیا خوبصورت واقعات ہیں رمضان المبارک کے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے اور رمضان المبارک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔